سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی سفر پر روانہ ہوتے تو دوران سفر جو بھی نماز ادا فرماتے اس کی ایک رکعت میں سورہ والتین کی لازمی تلاوت فرماتے اور پھر فرماتے کہ اللہ عز و جل نے انجیل کو اتنی اہمیت عطا فرمائی ہے کہ قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ اسے کھاؤ. ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کر دیتی ہے اور گینٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے. ناظرین کرام، اس وقت دنیا جس مصیبت اور جس مسئلے سے دوچار ہے اور دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ پریشان ہے، یہ جو وبا آئی ہے اس حوالے سے آج کا ہمارا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہمارا آج کا موضوع ہے وبائی امراض کا علاج و احتیاط اور طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اور قرآن حکیم جو ہے یہ قرآن ہدایت بھی ہے، یہ زندگی کا نصب العین بھی ہے، مکمل ضابطہ حیات بھی ہے اور یہ کتاب الشفا بھی ہے. روحانی امراض کا بھی اور جسمانی علاج کا بھی صرف ہمیں پتہ ہونا چاہیے. وہ درک اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، وہ نگاہ عطا فرما دے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا بھر کے مسائل کا حل اس کتاب مقدس کے اندر اور کتاب اور صاحب کتاب کے اندر تعلیمات میں ہر شے کا علاج موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو نسبت غلامی ہے اس میں ایک ہمارے لیے اعزاز اور اعجاز کی بات ہے. تمام دنیا میں یہ امت جو ہے یہ بہترین امت اس لیے بھی ہے کہ ہمیں بہترین ہادی اور رہنما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت ہے. حیات انسانی کا کوئی گوشہ ہو، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. وہ طبیب روحانی بھی تھے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور طبیب جسمانی بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کمال کی بات کہا کرتے تھے. فرماتے کہ آسمان میں اگر کوئی پرندہ بھی اپنا پر ہلاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کا بھی علم دے کے گئے ہیں. اب اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر جو مرض ہے اس کی دوا جو ہے وہ یقیناً ہے. اب یہ ریسرچ کرنا ہمارا کام ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کریم نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی شفا اور علاج بھی اتارا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس میں تلاش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دیکھیے، کمال ہے. 14.5 صدیاں پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیا تھا کہ جس جگہ وبا آئی ہوئی ہو تندرست لوگوں کو وہاں جانا نہیں چاہیے، اور جو لوگ آلریڈی وہاں پہ موجود ہوں، رہ رہے ہوں، ان کو اس سرزمین سے باہر نہیں، اس بستی سے باہر نہیں آنا چاہیے. اب آج کے دور میں
یہ جو کرنٹینہ نکلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو جس کو کوئی مرض ہو جائے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، وہی باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی تھے، دنیا کو اس طرف آنا پڑے گا، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرانے سے پہلے یہ عرض کر دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ شہد اور کلونجی سوائے موت کے اس میں ہر مرض کا علاج ہے۔ آپ نے ثنا مکی کی جو تھی وہ فوائد بیان کیے، آج اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے دسترخوان کو سب چیزوں سے جو ہے وہ زینت دیا کرو۔ سیلڈ جو آج کل ہم کھاتے ہیں، کدو ہے، کھیرا ہے، کریلا ہے، پودینہ ہے، ساگ ہے، یہ تر جو آج کل آتی ہے، سرکہ۔ آپ نے فرمایا لہسن کھاؤ، 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ عود ہندی کو سونگا کرو، فرمایا اس کی بھی آپ نے بڑی تعریف فرمائی۔ کھجور کو تل کے ساتھ ملا کر کھانا مفید ہے، اخروٹ اور پنیر کو بنا کر۔ اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو کی وہ جو ہے ہم دلیا کھاتے ہیں، اس کی بڑی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، تو دنیا کو اس طرف آنا پڑے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پہلے پروفیسر درانی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں؟ کیونکہ ہمیں تو ہر معاملے میں اسی طرف دیکھنا ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس میں ہمیں قرآن حکیم سے یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی نہ ملتی ہو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، یقیناً یہ بہت اہم موضوع ہے اور ایک بڑی گراں قدر رہنمائی ہے جو اس پروگرام کے ذریعے آپ ناظرین کو مہیا فرما رہے ہیں۔ جہاں تک بیماریوں اور احتیاطی تدابیر اور علاج معالجے کا تعلق ہے، جیسا کہ آپ نے تعارفی گفتگو میں اشارہ کیا کہ ہمارے قرآن مجید کو بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے اندر ہم نے شفا اتاری ہے۔ یہ روحانی امراض کے لیے بھی ہے شفا اور جسمانی امراض کے لیے بھی ہے، تخصیص نہیں کی گئی ایک طرف کی۔ ٹھیک۔ اور حدیث پاک جس کا آپ نے حوالہ دیا کہ لکل داء دوا، ہر مرض کے لیے دوا رب کائنات نے اتاری ہے۔ ٹھیک۔ اب یہ ہم انسانوں کو عقل دی گئی کہ ہم اس کی تلاش کریں۔ ٹھیک۔ تیسرا پہلو جس کی طرف آج بطور خاص فوکس کرنا ہے وہ احتیاطی تدابیر کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ آپ نے خود تعارف کے اندر کچھ چیزوں کا حوالہ دیا کہ کون سی چیزوں کو کس کے ساتھ ملا کے کھانا ہے۔ ٹھیک۔ بھی کھجور کھا رہے ہیں تو ساتھ اس کے تل کھا لیں، کوئی اور چیز ہے تو اس کے ساتھ فلاں چیز کھائیں۔ ان دونوں کے جو طبی کمبینیشن ہے، جو اس کے طبی خواص ہیں، ان کے جو مزاجوں پر اثرات ہیں، اس حوالے سے ہادی عالم نے اور طبیب اعظم حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رہنمائی ارشاد فرمائی۔ یہ علاج معالجے کی بابت بھی ہے، یہ احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی ہے، یہ مختلف چیزوں سے پرہیز کے حوالے سے بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک وبائی امراض کا تعلق ہے، اس کے اندر چونکہ ایک مرض دوسرے سے آگے منتقل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں کچھ خصوصی حالات ہو جاتے ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں چونکہ ہماری جو عمریں ہیں، ہم نے اس سے پہلے اس طرح کی وبا کو نہیں دیکھا تھا، اور فرسٹ ٹائم ان چیزوں سے تعارف ہوا جب ہم نے دیکھا کہ کوارنٹائن کرنے کی بات آ رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو جسمانی تعلق ہے، قربت ہے، اس کو تھوڑا ڈسٹینس رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ہاتھ دھونے کا، ان چیزوں کا۔ تو شاید بعض لوگ یہ سمجھے کہ محض یہ طبی یا میڈیکل ہدایات ہیں، لیکن جن لوگوں کی قرآن و سنت پر اور آقا کی سیرت طیبہ پر نظر تھی، وہ جانتے تھے کہ یہ تو عین تعلیمات دین ہیں، یہ تو ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو طاعون ہے اس زمانے میں وبائی مرض طاعون کے طور پر مشہور تھا، تو مراد ہر وبائی مرض ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک شکل ہے جو پچھلی قوموں پر یا کہا بنی اسرائیل پر اترا تھا، اور اگر یہ مسلمانوں میں سے آج کسی علاقے پر اتر آتا ہے تو وہاں کے علاقے والوں کو چاہیے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے نہ جائیں، اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس علاقے کے اندر نہ جائیں۔ ایسولیشن کا جو کنسپٹ ہے یہ اسلام نے دیا، یہ اسلام نے دیا، اور تعلیمات دین کے اندر ہمیں اس وقت تو کوئی ریسرچ بھی نہیں ہوئی تھی، اس طرح کی ریسرچ تو کوئی نہیں تھی جو لیبارٹری سے آئی ہو، یہ تو ڈائریکٹ وحی کا علم تھا جو اللہ کے پیغمبر پہ اتر رہا تھا اور زبان مصطفیٰ سے کائنات کو ہدایت دی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں یہ مرض ہے کیا اور پھر اس کی تدابیر پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ کے ساتھ گزارنے کا موقع دے دیا، الحمدللہ رب العالمین، اور لاکھوں درود و سلام وجائے خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ سر یہ دنیا میں جو آج سب سے بڑا موضوع ہے وہ یہی موضوع ہے آج، ٹھیک، اور آج سے پہلے جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ وبا اس طرح کی اس انسانی دنیا نے دیکھی ہی نہیں کبھی، ٹھیک، تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ہوگا کیا، اس کا علاج کیا ہے، کوئی علاج کا پتہ نہیں ہے ابھی تک، اور ابھی تک اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ روزانہ نئی کمپلیکیشنز سامنے آتی جا رہی ہیں۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زبردست مشین بنائی ہے وہ انسان ہے، تو اس نے اس کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک، دیکھیں سر، ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ وائرل ہے، یہ انسان سے انسان کو پہنچنے والی بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے ہمارے لیے، وارننگ ہے، ہاں یہ ایک اتنی بڑی انعام بھی ہے ہمارے لیے کہ بھائی جو تمہیں ہم سکھاتے تھے کہ ہاتھ دھویا کرو، اچھا تم نہیں مان رہے تھے بھائی، اب تم ہاتھ دھو۔ صحیح بات ہے، اچھا یہ پورا یورپ اس چکر میں تھا کہ جی کسی طرح سے ہماری ماؤں بہنوں کے منہ سے حجاب کو ہٹا دیں، ہائے اب ہائے ہائے، مردوں نے بھی حجاب لگا، اب تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی یہ مینڈیٹری ہے، میں نے جو چیزیں بھی منع کرنے کی کوشش کی ہمارے مذہب کے خلاف وہ ان سے کروائی جا رہی ہے اور کرنا پڑ رہی ہے، کرنا پڑے۔ اچھا یہ ایسا خطرناک دشمن ہے کہ آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کون سا میزائل ہے کہاں سے آ کے لگ جائے گا، بالکل صحیح بات، آنکھ کے ذریعے آ جائے گا، کان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، سانس کے ذریعے، آنکھ، ناک، منہ، یہ تین جگہ ایک ایسی ہیں کہ جہاں سے یہ آ سکتا ہے۔ اچھا یہ ایک اور بھی جو مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس کو بات کرنا بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ تو ان کو لگ جائے گی ہمیں نہیں لگے گی، یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو انسان ہے، جس طرح میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ دماغ کی بیماری اس کو ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد دماغ ہو، اسی طرح سے یہ بیماری صرف اس شخص کو ہو سکتی ہے جو انسان ہے، اچھا اس میں اور کوئی شرط ہے ہی نہیں، ٹھیک، تو یہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس سے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس سے بچنا کیسے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا ایک خوشخبری اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی یہ 95% لوگ جو ہیں اس سے خود ہی بیمار ہوں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا 100 میں سے 95% لوگوں کا ایسا ہو جائے گا سر، ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس میں سے پاکستان میں سے بہت سارے لوگ گزر چکے اس سے، جن کو ہوا اور وہ گزر کے پتہ بھی نہیں چلا۔ اب جو وہ 5% لوگ ہیں، خدا نہ خواستہ بدقسمتی یہ ہو کہ ہم ان 5% میں سے آ جائیں، تو اس میں سے بھی 2% لوگ جو ہے جن کو زیادہ پرابلم ہوگی، 3% لوگ پھر ٹھیک ہو جائیں گے، اچھا، یعنی کہ 98% لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ یہ پھر اتنا خوف ڈاکٹر صاحب کیوں ہے پورے معاشرہ؟ اصل مسئلہ جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہاں وہ بتائیں۔ ضرورت یہ ہے، یہ دیکھیں بیماریاں، ہارٹ کی بیماری، ڈائبٹیز، ایکسیڈنٹ اور دوسری بیماریاں، اس سے لوگ مرتے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ لوگ مر رہے ہیں، ٹھیک، لیکن اس بیماری میں آپ کی ہیلپ کے لیے ڈاکٹر سر پہ کھڑا ہوا ہے، اس بیماری میں آپ کی فیملی جو ہے وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ ٹھیک، اس بیماری کی بدقسمتی یہ کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے ہو جائے تو سب سے پہلے میرے رشتہ دار پاس سے بھاگ جائیں گے اور ان کو بھاگنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جب بندہ مر جاتا ہے جی اس کو جب وہ لپیٹ دیتے ہیں تو کیا اس سے بھی جرم نہیں نکلتے؟ سر، مجھے تو نہیں اس کے یقین بعد تو آتا۔ کچھ نہیں ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اتنی زیادہ اس کے بارے میں خوف پھیلایا گیا ہے اور خوف پھیل گیا ہے۔ اچھا یہ بھی خوف ان لوگوں میں پھیلا ہے زیادہ کہ جن کے پاس کوئی علم ہے، تعلیم ہے، بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں امیروں کی بیماری ہے،
اچھا اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو آخری دن ہے جو لکھا ہوا جو ہوگا وہ بھائی آپ کی تو لکھی ہوئی ہے خدا نہ خواستہ، باقی لوگوں کو کیوں لکھوا رہے ہیں آپ؟ تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو 98% لوگوں میں آنے کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں، چھوٹی چھوٹی سی بات ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز تو ہے احتیاط. نمبر 1 احتیاط. نمبر 1 احتیاط جو ہے اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ 6 فٹ کے فاصلے پہ اگر کوئی بندہ رہتا ہے اور بات کرتا ہے اور وہ چھینکتا ہے اور ماسک اس کے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو ٹرانسفر نہیں ہوگا. اچھا 6 فٹ کا فاصلہ اگر ماسک لگے ہوئے دونوں. اور اس کے علاوہ جو ہاتھ کا بار بار دھونا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. بار بار دھونے کا لفظ استعمال کیا، اور دھونے کا طریقہ ہے کہ صابن لے کے کم سے کم 20 سیکنڈ تک اس کو ایسے رگڑیں، انگلیوں میں آپ اس طرح سے کریں، پھر انگوٹھے کو اس طرح سے کریں 20 سیکنڈ تک جو لگے ہاتھ دھونے کا. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا کتنا خوبصورت بات ہے کہ جی واش روم جائیں گے ہاتھ دھو، کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانے کے بعد ہاتھ دھو. تو اب تو ہاتھ دھو زندگی بچانے کے لیے. دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال جو ہے وہ مسلسل، جیسے آپ نے بھی اپنے پاس رکھا ہے، مجھے بھی آپ نے دیا ہے، بار بار اس کا استعمال. اچھا تیسری چیز جو ہے سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھیے اگر آپ خوف زدہ رہیں گے، آپ بہت زیادہ پریشان رہیں گے تو یہ آ جائے گی زیادہ. اچھا آپ کو اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کرنا ہے تاکہ آپ کی امیونٹی جو ہے وہ اس لیول کی ہو کہ جب یہ آئے تو وہ مقابلہ کر سکے. اسٹریس والے لوگوں کے اندر یہ بیماری زیادہ تیزی سے آتی ہے اور زیادہ حملہ کرتی ہے. نمبر 1. ٹھیک. نمبر 2 آپ کے اعصاب پہ سوار نہ ہوئیے. ہاں. نمبر 2 یہ جو ہے پھر امیونٹی ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ مختلف چیزیں ہیں کہ جس کو ہم کو کھانا چاہیے، ریگولر استعمال کرنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی ڈاکٹر صاحب نے کچھ وجوہات بتائیں، آپ کے خیال میں بھی یہی وجوہات ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اس میں 1-2 چیزیں اضافہ کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ ہاتھ دھونے کا جو کہا جا رہا ہے کہ 20 سیکنڈ ہاتھ دھونے، تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ اگر آپ نے 15 یا 16 سیکنڈ بھی ہاتھ دھو لیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا 20 سیکنڈ کا فائدہ یہ ہے کہ 20 سیکنڈ یا پلس اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو وائرس ہے اس کے گرد ایک پروٹین کی لیئر بنی ہوئی ہے، اور یہ صابن جو سا ہے یہ اس کی وہ لیئر کو بریک کرنے کے لیے 20 سیکنڈ لیتا ہے. ٹھیک. اسی طرح سے سینیٹائزر جو سا ہے اس میں اگر 75% الکوہل نہیں ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ یہ اس حد تک کام نہیں کرے گا جو ہمیں اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے چاہیے. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ان چیزوں کو بھی ضرور فالو کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور آپ جو سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں اس میں 75% الکوہل ہے کہ نہیں، کہ جو وہ پروٹین کی لیئر ہے وہ 75% کم الکوہل سے ڈیزالو نہیں ہوگی اور وہ آپ کے ہاتھوں پہ کہیں نہ کہیں رہ جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان احتیاطوں کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ باہر سے آئیں تو باہر سے آنے کے بعد ایک تو یہ اپنے آپ کو واش کرنا ہے، نہانا ہے، اور کوشش کیجئے کہ وہ کپڑے آپ دھلنے کے لیے ڈال دیجئے، الگ رکھ دیجئے. نہیں کیا باہر سے آ کے کس طرح نہائیں؟ لازمی بہتر ہے کہ آپ جب بھی باہر سے آئیں تو ایک دفعہ آ کے نہا لیں، کیونکہ وہی بات کہ صابن یا ڈٹرجنٹ جو سا ہے وہ آپ کے اس وائرس کو ختم کرے گا. تو بہتر ہے کہ جیسے ہم یہاں سے کام کر کے گئے تو جا کے گھر میں کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم نہا لیں اور ان کپڑوں کو الگ کر دیں.
اصل میں جب ہم کھانستے ہیں چھینکتے ہیں تو جو اس کے ڈراپلیٹس ہیں وہ ہوا میں موجود تو ہیں لیکن اس کی انٹینسٹی کتنی ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. اس کو ہم انہیل ایسے ڈائریکٹ نہیں کریں گے لیکن وہ ہمارے کپڑوں پہ, ہمارے ہاتھوں پہ, ہمارے جسم پہ لگ جائے گا کہ یہاں کوئی شخص کھانسا, میں یہاں سے گزر گیا تو وہ میرے کپڑوں پہ, ہاتھوں پہ لگ جائے گا. تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو واش کر لیا جائے. اس کے علاوہ جب بھی آپ شام کو یا دوپہر کو جب بھی گھر جائیں تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ اسٹیم ضرور لے لیں. اچھا. بے شک سادے پانی سے اس کو گرم کیجئے, اس میں اگر کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے تو بھی خیر ہے, لیکن یہ کہ اسٹیم آپ کو لینی ہے, اور لینی اس طرح سے کہ آپ نے حلق سے لینی ہے اور ناک سے نکالنی ہے. منہ سے کھینچیے, گہرا سانس لیں اور ناک سے نکالیں, کیونکہ یہ حلق میں بیٹھتا ہے. یہ جو وائرس ہے کچھ عرصے کے لیے حلق میں رہتا ہے. تو جو اس کی اسٹیم ہے, اگین وہی والی لاجک کہ وہ اسٹیم جو سی ہے, ہیٹ جو سی ہے, وہ اس کو ڈیزولو کر دے گی. تو یہ ڈیلی کی پریکٹسز ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک دن کی 2 دن چھوڑ دی, پھر کر لی, پھر چھوڑ دی. یہ ہم نے ڈیلی کرنی ہے اور اب مستقل ہیبٹ بنانی ہے. اچھا. تو یہ ہے وہ احتیاطیں ہیں جو ہم نے کرنی ہے. دوسری یہ کہ ہم نے اپنے گھر کی آب و ہوا کو بھی صاف رکھنا ہے. اس کے لیے اگر آپ کہتے ہیں ساتھ ساتھ ہی ٹپ دیتا جاؤں آپ کو ضرور. اس میں لوبان, گوگل, ہرمل اور اس میں بے لیف جس کو ہم تیز پتہ کہتے ہیں. تیز پتہ, تیز پات نہیں ہوتا وہ جو گرم مسالے میں ڈالا جاتا ہے. اچھا نہیں, مجھے نہیں پتہ. اچھا, اس کو بے لیف کہتے ہیں. ذرا دوبارہ بولیں. کیا؟ لوبان, ہاں, گوگل. گوگل مل جاتی ہے عام پنساریوں سے. اچھا, گوگل. ہرمل. اور چوتھی چیز ہے ایک پتا بے لیف کا یا تیز پات اس کو کہتے ہیں. تیز پات خواتین جانتی ہیں, یہ بریانی وغیرہ میں ڈالا جاتا ہے, بڑی اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے. ان سب چیزوں کو اکٹھا کر کے اور ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اپنے گھر کے ہر کمرے میں اس کی دھونی دے دیں. ٹھیک ہے. تو یہ بہترین جرمیسائڈ بھی ہے, وائرل بھی ختم کرتا ہے اور ہر طرح کے بیکٹیریا کو بھی ختم کرتا ہے. تو آپ کے گھر کی آب و ہوا جو سی ہے اس کا صاف رہنا بہت ضروری ہے. میرے ایک دوست ہیں, وہ فرنٹ لائن ڈاکٹر ہیں اور انچارج رہ چکے ہیں اس کے. ان کی فیملی میں سب کو ہو گیا. سب کو ہو گیا. اب وہ سب جو ان سے آئسولیٹ ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرا جو دوست ہیں وہ کینسر پیشنٹ بھی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں لیکن کورونا سے زیادہ تکلیف دہ چیز میں نے نہیں دیکھی. کیونکہ وہ اس کی کمپلیکیشن میں چلے گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو باڈی کا پین ہے یا جو چیزیں اس میں محسوس ہوتی ہیں وہ 8 عنصر الا دیتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کرو کہ یہ ہمارے بچوں کو اور ہمارے بزرگوں کو نہ ہو, کیونکہ وہ اس کی تکلیف بیئر نہیں کر سکتے. تو اس لیے احتیاط جو ہے نا وہ اس وقت ہم سب کے لیے بہت مینڈیٹری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. باقی یہ دھونی وغیرہ اور باقی کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, تو اس سے آپ کرتے رہیں, پریونٹ ہوتا جائے گا. جتنا آپ اس کو ڈیلے کریں گے اتنا بہتر ہو جائے گا. اور بتائیں, مثلا ایک تو آپ نے بتایا کہ دھونی دیں, جی دھونی, گھر میں صفائی رکھیں. بالکل. اسی طرح مثلا بعض سے ملازم آتے ہیں تو ان کے جوتے باہر اتروائیں. بالکل. میں نے تو گھر میں ایک سینیٹائزر سا ایک ڈس انفیکٹنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کا 1 لیٹر اگر پانی ہے تو اس میں آپ نے 1% بلیچ ڈالنا ہے, 1% آپ نے ڈیٹول ڈالنا ہے, اور 1% جو فلور ڈٹرجنٹ آتا ہے وہ ڈالنا ہے. یہ آپ کا ایک بہترین طرح کا ڈس انفیکٹنٹ بن جاتا ہے. تو ہم نے تو یہ رکھا ہوا ہے کہ اگر شوز ہیں تو ہم شوز کے نیچے اسپرے کر کے پھر گھر کے اندر آتے ہیں. مطلب یہ احتیاطیں اب مجبوری ہیں کہ ہم نے کرنی ہیں, اور یہ سب کو کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ نے جب بھی باہر جانا ہے, گاڑی کا آپ نے ہینڈل کھولنا ہے, وہ کرنا ہے, تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بیٹھنے سے پہلے پوری گاڑی, یا اگر جو لوگ رکشے میں بیٹھتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ چھوٹا سا کیری کر لیں یہ بنا کے, اور رکشے میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ بیٹھنے سے پہلے اپنی سیٹ پہ اپنے آس پاس یہ اسپرے کر لیں. تو یہ وہ احتیاطیں جو صرف نہ صرف یہ کہ ہمیں محفوظ رکھیں گی, بلکہ ہمارے جو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے پیارے ہیں یا ہمارے ساتھی ہیں ان کو بھی محفوظ رکھیں گی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ امیونٹی کو بہتر کرنا ہے. تو امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے جو سا ہے وہ آپ کو پھر اپنی ڈائٹ کی طرف آنا پڑے گا, اور ڈائٹ, ہیلدی ڈائٹ کی طرف آنا اب مجبوری ہے. جنک فوڈ جتنا بھی ہے وہ آپ کی امیونٹی کو ویک کرتا ہے, کیونکہ اس میں اتنی زیادہ چیزیں شامل ہوتی ہیں جو آپ کی باڈی کو کچھ بھی نہیں دیتی سوائے اس کے کہ آپ کو ذائقہ دیتی ہیں. تو اس لیے آپ نے گرینز, جیسے آپ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ اپنے دسترخوانوں کو سبزیوں سے سجاؤ, تو آپ نے ہرے پتوں والی سبزیاں لینی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے چقندر لینا ہے, آپ نے کدو لینا ہے, گاجر لینا ہے.
یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہیں اور آپ کو ہر وہ وائٹامن ہر وہ منرل دے دیتی ہیں جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے۔ ابھی میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا تو آپ سے یہ ہم تفصیل لیں گے کہ کن کن چیزوں میں کیا کیا ہے اور وہ لینی چاہیے، اور ڈاکٹر صاحب تو خود بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا لیا، وہ زیادہ پرسنل کا ایکسپیرینس جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ اور دیکھیں 2 دفعہ اس موذی مرض سے ہونے کے بعد بچ گیا، یہ بھی غلط فہمی جو ہے کہ ایک دفعہ ہو گئی دوبارہ نہیں ہوگی، تو اس سے بھی ڈاکٹر صاحب پہلے یہی تصور ہے کہ جس کو ایک دفعہ ہو گیا اب اس کا وہ لے کے سلائیوا کیا بلڈ پلازما دوسروں کو لگائیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو آپ کے کیس میں تو یہ بھی بڑا کام گڑبڑ ہے جی۔ اچھا جی، وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فاتح مصر، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی دل کا مرض ہے تو تم کدو کھایا کرو، ہم نے وہ ریسرچ ہی چھوڑ دی ہے اپنا قدوس صاحب۔ جی ہاں غازی صاحب، یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ جو چیزیں جن کی طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور کتب حدیث کے اندر باقاعدہ کتاب الطب کے نام سے الگ سے چیپٹر بنائے گئے ہیں، اچھا، اور ان احادیث پاک کو یکجا کیا گیا جنہیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی جو جسمانی شفا کے حوالے سے موقع بہ موقع جو ہدایات دی، ان ہدایات کو وہاں پر اکٹھا کیا گیا۔ ابن قیم نے اپنی سیرت کا ایک والیوم پورا اس پہ رکھا ہے، طب نبوی کے حوالے سے پورا، اور اب تو اس پہ اور بھی بڑی ریسرچ آ گئی، لیکن جتنی ریسرچ ہونی چاہیے تھی مسلمانوں میں وہ نہیں ہوئی۔ بجا فرما رہے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے جو ترجیحات ہیں، ہمارے اہل علم کی ترجیحات جو ہیں وہ مناظرانہ انداز میں، اور جو اصل اب تو اور بدقسمتی سے اب تو ایک وبا کرونا ہے، ایک یہ علمی کرونا جو شروع ہوا ہے برباد کر دیا پورا معاشرہ، صبح و شام اس پہ لگا ہوا ہے، کوئی اصلاح کی بات نہیں کر رہا، ایک دوسرے کو گالیاں اور اختلافات کی باتیں، اور لوگوں کو دین سے بھگا دیں گے یہ لوگ وہ جو حسین چہرہ ہے دین کا اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ پہلو جس سے انسانیت کو، ان کی تو ایک ایک شے انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کو نفع دینے والی ہے، ہم نے وہ پہلو اگنور کر دیے، اور جو فسادات والے اور جو دورانی صاحب جتنا بظاہر اپنے آپ کو اہل دین کہنے والے دین کو نقصان ان دنوں پہنچا رہے ہیں، اتنا شاید کافروں نے نہیں پہنچایا اور نہ پہنچا سکیں گے، یہ خود ہی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا بتائیں کہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے، آپ نے کیا کیا ذرا بتائیں۔ سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سمٹمز آنے شروع ہو جائیں تو بنیادی طور پہ جو انیشلی طور پہ جو سمٹمز آتے ہیں اس میں سب سے مین سمٹم جو ہے وہ بخار کا ہوتا ہے، بخار ہے، سر درد بخار کا ہے، سر درد کا ہے، زکام ہے، گلے کا تھوڑا سا اریٹیشن کا پیریڈ ہونا ہے، اور اس کے بعد پھر کھانسی شروع ہوتی ہے، خشک کھانسی جو ہے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے اس میں شارٹنیس آف بریتھ ہو جاتی ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، پھر یہ چیز بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن آپ انیشلی طور پہ ہی جو ہے نا وہ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، اور وہ ٹریٹمنٹ جو میں نے کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایزیتھرومائسین ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، جی سر، اس کا کورس کیا میں نے پورا، اور آئیورمیکٹن جو ہے وہ ایک ڈرگ ہے کہ جو ویسے بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں ان کا ایک ڈوز ہوتی ہے باڈی ویٹ کے حساب سے، وہ اس کو میں نے لیا۔ اس کے علاوہ جو مین کام کیا تھا سر وہ اس میں وائٹامن ڈی، کیلشیم اور زنک کا استعمال جو ہے وہ ریگولر، وٹامن ڈی کی گولیاں، وٹامن ڈی کی گولیاں، کیپسول آتے ہیں، کیپسول آتے ہیں سر، اور وہ کیپسول جو ہے نا وہ اس کا یونٹ ہے کہ 400 یونٹ پر ڈے کے حساب سے، تو وہ کوئی 2 لاکھ اور 1.5 لاکھ اس طرح سے، وہ تو مہینے میں ایک دفعہ 15 دن میں ایک دفعہ اس طرح سے کھانا ہوتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وائٹامن ڈی آپ کی جو ہے نا وہ امیونٹی کو ڈیولپ کرتی ہے، تو اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے نا یہ سورج کی شعاعیں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدنا
وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی آپ کی طرف آ رہا ہوں. جی آپ نے بتانا تھا کہ کیا کیا چیزیں استعمال کرنی چاہیے, آپ نے کہا. جی بالکل. اچھا, اس میں یخنی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے. یخنی کا استعمال کیونکہ پروٹین چاہیے اس میں ہمیں, اور پروٹین جو سی ہے وہ آپ کو بیماری کے دوران بھی اور بیماری سے پہلے بھی بہت فائدہ مند ہے. اور پروٹین جب بھی آپ اچھا, یہ دھونی والی جو آپ نے چیزیں بتائی تھی, اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں, بہت زیادہ کالیں آ رہی ہیں کہ جی دھونی کا دوبارہ بتا دیں. اچھا, اس میں لوبان, ہربل آپ نے بتایا, ہرمل, لوبان, گگل اور ساتھ تیز پتہ. ہاں جی, تیز پات اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چاروں چیزیں ملا کے رکھ لیں. اس کی کوئلے کے اوپر ڈالیں. ہاں جی, کوئلے جلا کے اور کوئلے کے اوپر ڈال لیں, یا توا گرم کر کے تیز اس کے اوپر بھی ڈال لیں گے, تب بھی توا پکڑ کے سارے کمروں میں, تب بھی اس کی جو سی وہ دھونی ہے وہ پورے گھر میں دھواں پھیل جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت فائدہ مند ہے, یہ گھر کے آب و ہوا کو واقعی صاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کھانے پینے میں جو سی احتیاط کرنی ہے, پہلی آپ نے بتایا یخنی, دوسری ذرا تیز بتائیں. اچھا ٹھیک ہے. یخنی میں جو جو چیزیں ایڈ کرنی ہے وہ پیاز, لہسن اور ادرک. یخنی ان چیزوں کے ساتھ بنانی ہے آپ نے, گوشت ڈال کے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہلدی, گوشت مرغی کا ہو, بکرے کا ہو؟ بہتر تو یہ ہے کہ بکرے کا ہو. اچھا. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ چکن جو ہے وہ بھی چل جائے گا. اس کے علاوہ ہلدی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے. ٹھیک. ہلدی کو دودھ کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے, وہ بہت فائدہ مند ہے, وہ ہر طرح کے انفیکشنز کو روکتا ہے. پھلوں میں اگر ہم آتے ہیں تو پھلوں میں آپ کے پاس اس وقت جو بھی موسمی پھل آ رہا ہے وہ ہر چیز آپ استعمال کریں اور اچھی مقدار میں استعمال کریں. خاص طور سے اس میں خوبانی کا میں ضرور ذکر کروں گا. خوبانی بہت اچھی ہے, بہت اچھی ہے. خاص طور سے خوبانی میں بھی ایک پیلی آتی ہے, ایک تھوڑی سی اورنج کلر کی آتی ہے. تو اورنج والی جو سی ہے نا, اس کے فلیونائڈ ذرا مختلف ہیں, تو وہ بہت فائدہ مند ہے. اورنج والی جو ہے, اورنج والی وہ ذائقے میں اتنی مزے کی نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ وہ زیادہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کلر پگمنٹ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ سفید جو ہے وہ والی استعمال کریں. سفید والی سرخ ہو جاتی ہے, بڑی والی وہ نہیں. سفید والی نہیں, تھوڑی سی اورنج شیڈ میں آتی ہے. اچھا, اورنج وہ والی استعمال کرنی ہے. ادروائز دونوں میں کر سکتے ہیں. دونوں ٹھیک. اور اس کا جو سا بادام ہے وہ ضرور کھانا ہے. اچھا. کم سے کم 7 بادام اس کے خوبانی کے ضرور کھائیے. ٹھیک. وہ بہت فائدہ مند ہے. اس کے علاوہ پھر ہم انجیر کی طرف آ جاتے ہیں. یہ انجیر, تازی انجیر کا بھی موسم ہے, اس وقت تازی انجیر مل رہی ہے. تو جب تک وہ مل رہی ہے تو اس کو ضرور استعمال کریں. ٹھیک. انجیر, خوبانی, اور اگر جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہے تھے کہ ہمیں اس میں کیلشیم چاہیے, وائٹامن ڈی چاہیے, ہمیں اس میں زنک چاہیے, اس میں ہمیں کاپر چاہیے, آئرن چاہیے, کیونکہ اس میں بلڈ کا بھی نہیں. وہ کس چیز میں ہے یہ میں بتا رہا ہوں کہ اگر ایک چیز آپ استعمال کر لیں, مرجان, صفوف مرجان استعمال کر لیں اگر آپ, تو وہ صفوف مرجان یا مرجان جو چیز, مرجان یہی جو مرجان جو پہنا بھی جاتا ہے اور جو وہ سمندر سے نکلتا ہے, کورل جس کو ہم کہتے ہیں, تو یہ مرجان پنساریوں کے عام مل جاتا ہے. اچھا. اس کا پاؤڈر بنوا لیں, صاف ستھرا دیکھیں, تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے, صاف ستھرا دیکھیں, اس کو پسوائیں اور اس کا ایک چھوٹے کیپسول سائز کا وہ آپ ڈیلی کھانا شروع کر دیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنے منرلز, اتنے وائٹامنز ہیں جس کی ابھی تک سائنس پہنچ ہی نہیں سکی. اچھا. ہاں جی. اور اگر یہ صرف ایک چیز کا استعمال آپ کر لیں ادر دین سپلیمنٹس, اس وقت غازی صاحب ہمیں جو سی ہے نا ضرورت ہے تھوڑا سا سپلیمنٹس کی طرف جانے کی, کیونکہ ہم نے اپنی امیونٹی کو انسٹنٹ بڑھانا ہے. ٹھیک. غذائی چیزیں جو سی ہیں یہ تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتی ہیں. ٹھیک. تو اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو شامل رکھیں, تو آہستہ آہستہ پھر آپ سپلیمنٹس چھوڑتے جائیے اور نیچرل چیزوں کی طرف آتے جائیے. تو انشاءاللہ آپ کی امیونٹی جو سی وہ یہ بہت تو آپ کی بات تائید ہو رہی ہے. وہ لولو والمرجان سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے نا. جی ہاں. تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان, لولو والمرجان. تو مرجان جو ہے یہ وہ جو سپی ہوتی ہے, نہیں, وہ سیپی جو سی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. مرجان جو ہوتا ہے وہ ایک طرح کا پودا ٹائپ کا ہوتا ہے, اس کی جڑ بھی ہوتی ہے, جڑ مرجان کہتے ہیں. جی ہاں. اچھا. تو وہ ایک سی پلانٹ آپ کہہ لیجیے, اس طرح کی چیز سی پلانٹ ہے مرجان جو ہے. مرجان اس کو جو ہے وہ پیس کے اور کیپسول میں بھر لیں. کیپسول میں بھر لیں, اور ایک جو سا درمیانے سائز کا کیپسول ہوتا ہے وہ ایک صبح اور ایک شام دودھ کے ساتھ کھا لیں, تو بہترین آپ کی جو سی غذا پوری ہو جاتی ہے. اچھا, سنا مکی کے بارے میں آپ کو بتاؤں. سنا مکی 250 روپے کلو تھی, جو اس وقت 3500 روپے کلو پہ چلی گئی ہے. پتے ہوتے ہیں
اور اس کا استعمال جو ان سے ہے نا 3 دن سے زیادہ مت کیجیے. ٹھیک ہے. 3 دن سے زیادہ بالکل بھی مت کیجیے کیونکہ یہ جلاب آور ہے, آپ کو ڈائریا لگا سکتا ہے, موشن زیادہ لگا سکتا ہے اور آپ کو مزید نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے اس کا جو ڈوز بتایا جاتا ہے جو بھی آپ کا طبیب ہو اس کے حساب سے, اور 3 دن سے زیادہ مت لیجیے اگر آپ اس کو پریکاشنری لے رہے ہیں. اور اس کا کام صرف اتنا ہے, اس کا ڈائریکٹ نہ تو چیسٹ پہ کوئی کام ہے نہ اس کا نزلہ زکام پہ ڈائریکٹ کوئی کام ہے, یہ صرف اور صرف باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ایک گمان کیا جا رہا ہے کہ باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے تو آپ کو وائرل انفیکشن کم سے کم ہوں گے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی باتیں ہو رہی تھی اس میں ایک چیز آپ کو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایک اور چیز جس کا میں خیال ہے واحد پودا ہے جس کا تینوں بڑے مذاہب میں ذکر ہوتا ہے, قرآن پاک میں ریحان کے نام سے, بائبل میں بیزل کے نام سے, اور ہندو کتب میں جو ان سے تلسی کے نام سے. تو یہ جو ان سا پودا ہے نا یہ آپ کے لیے بے انتہا فائدہ مند. ریحان. اچھا. تخم ریحان بھی آتے ہیں لیکن اس کا جو پتا ہے اس کا قہوہ پینا جو ان سا ہے اس کا بے انتہا فائدہ ہے. وہ آپ کے چیسٹ کے لیے بھی اچھا ہے, آپ کے نزلے کے لیے بھی اچھا ہے, انفیکشنز کے لیے بھی اچھا ہے. مطلب وہ ملٹی پرپز چیز ہے, تو اس کا قہوہ دن میں ایک دفعہ ضرور پی لیجیے. ریحان کے پتے جو ہیں ان کا قہوہ بنا کے پئیں. اور کھانے میں بتائیں ذرا کس طرح کے کھانے کھانے چاہیے مرض سے پہلے؟ آپ بھی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے ڈاکٹر مرتضیٰ, کھانے سے پہلے یعنی مرض نہیں ہے ابھی, جو تندرست لوگ ہیں وہ کیا کریں, کیا کھائیں؟ جی جو تندرست لوگ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں. سب سے پہلے تو شکر کریں گے تو امیونٹی جو ہے نا بڑھ جائے گی خود بخود. اچھا. جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ بادام کھائیں, اخروٹ کھائیں, ان کا بھی فائدہ. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈے کا استعمال جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انڈے کی سفیدی جو ہے بڑی اچھی چیز ہے. اچھا. وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. پھر بادام اور یہ اخروٹ اور یہ ساری چیزیں جو کوانٹٹی ہے نا, چھوٹی چھوٹی کوانٹٹی تھوڑی, لیکن یہ ساری چیزیں ریگولر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ریگولر کوئی بھی چیز جو ہے اس کا ریگولر استعمال کرنا بہت ضروری ہے. لیکن میں امیونٹی کو اصل میں اس وقت جو ہے کہ مدافعتی نظام کس طرح سے تگڑا ہو کہ وہ جو ہندوستان حملہ کرے تو پاکستان کیسے ریئیکٹ کرے, یہ امپورٹنٹ چیز ہے, کس طرح بچنا ہے. تو اس کے لیے 3 جو چیزیں ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ وہی وائٹامن ڈی ہے, کیلشیم ہے اور زنک کا استعمال ہے. تو اس کے لیے سپلیمنٹ, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ سپلیمنٹ کا جو استعمال ہے اس کو ریگولر کر لیں اگلے 3-4 مہینے کے لیے. زنک کس میں ہے جی؟ سربیکس زی جو ہے. اچھا ہاں جی بالکل. تو جو ٹیبلٹس ہیں نا تھیراگرام میں بھی مل رہا ہے, سربیکس زی میں بھی مل رہا ہے, جس میں بھی یہ اچھی کہ جو کمپنیز ہیں ان میں ملتا ہے, یہ لینا ضروری ہے. ویسے آپ جی. اور فوڈ سورس میں اگر ہم جاتے ہیں تو جتنی بھی سمندری ہماری چیزیں ہیں, مچھلی ہے, جھینگا ہے, یا جیسے میں مرجان کی بات کر رہا ہوں, تو یہ ان چیزوں میں زیادہ ملتا ہے. ادروائز کچھ نٹس ہیں ان میں بھی زنک مل جاتا ہے. لیکن زنک کون سے نٹس؟ کاجو ایک اچھا سورس ہے, چلغوزہ اچھا سورس ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں جو تھوڑی سی مہنگی چلی جاتی ہیں. تو پھر وہی والی بات کہ آپ کو زنک کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے سپلیمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے. جب آپ سپلیمنٹ کی طرف جائیں, ساتھ ان چیزوں کا استعمال کریں تو وہ آپ کو بہتر طور پہ ایبزارب ہونا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک. دودھ کا استعمال سر بہت ضروری ہے. دودھ اچھا. مچھلی کا استعمال ضروری ہے. بہت سستی مچھلی میں بھی وہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی کہ جو آپ کی ضروریات کو پوری کریں گی. آج کل تو مچھلی ویسے بہت سستی ہے, کھانی چاہیے. یہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ یہ مہینوں میں نکال, پورے سال لوگ کھاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی پوری دنیا میں ہر وقت مل رہی ہوتی ہے. پوری دنیا میں تو کھاتے, لیکن ہمارے یہاں کہتے ہیں آر والے مہینے. یہ خود ہی ایک کاروبار کے لیے بنایا ہوا سر. نہیں, آر والے مہینوں میں کھائیں, ہے نا, مئی جون جولائی اگست میں نہیں کھانا, سپٹمبر بریڈنگ سیزن ہوتا ہے, بریڈنگ سیزن کا کہتے ہیں, لیکن سر اس دوران وہ دوسرے لوگ خرید لیتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں پورے سال. جی. اگر کوئی شخص مچھلی نہیں کھا سکتا تو پھر اس کے لیے جو ان سے بہت سستی سی چیز ہوتی ہے جو السی کے بیج ہوتے ہیں, کیونکہ السی کے بیج میں پلانٹ سورس میں اومیگا 3 اومیگا 6 جتنا السی میں ہے ملتا ہے ہمیں, فلیکس سیڈز جس کو ہم کہتے ہیں. تو وہ مچھلی کی یہ جو پھلیاں ہیں ایک کیا بڑی امپورٹنٹ چیز, سوہنجنا. ہاں, سوہنجنا کی بہترین چیز ہے. مورنگا پاؤڈر جو ہے اس کو, مورنگا, اس کے پتے لے لیں اور اس کے پتوں کو خشک کر کے پیس کے رکھ لیں. تو آپ آدھی ہمارے گھر میں تو بہت لگی ہوئی ہے, اتنی لمبی وہ اس کی وہ پھلیاں بن گئی ہیں, کسی نے اتاری نہیں. اچھا, پک گئی ہیں. ہاں, پھلیاں جو سی ہیں تو میں نے کہا پھلیوں سے وہ نکال کے اس کا وہ جو ہے اندر بیج, اگر ان کو سکھا لیا جائے. دیکھیے سب کے الگ الگ فائدے ہیں, لیکن اس میں جو سب سے بہتر چیز مانی جاتی ہے پورے درخت میں وہ اس کے پتے ہیں. پتوں کا کعبہ, پتوں کو خشک کر کے پیس لیجئے
اور اس کا پاؤڈر جو سا ہے نا وہ آپ نے کھانا ہے. اچھا. چاہے اس کو کھا لیجئے چاہے اس کو قہوہ بنا کے, لیکن اس کو چھان کے پھینکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے, یوز کرنا ہے. نہیں, جب چھان لیا اس کو پاؤڈر کو کوشش کیجیے وہ بھی رکھنی ہے. جب آپ نے چائے بنا لی, کوئی گرین ٹی کا قہوہ بنا لیا, کوئی اسمودی بنا لی, کوئی جوس بنا لیا, کوئی آپ نے سیلڈ بنا لی, اس کے اوپر آپ آدھی سے 1 چمچی چھڑک لیں اور وہ پی لیں. آپ نے سوہنجنے کے پاؤڈر کو چھاننی سے چھاننا نہیں ہے. اچھا. اس کو آپ نے اندر لے کے جانا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنا ہے. آپ جی آپ کی طرف درانی صاحب, لاسٹ پہ جو استغفار کرنا ہے یا گھروں میں تلاوت کرنی ہے اس کی برکات جو ہے, اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پسندیدہ غذا تو آپ کی کدو بہت زیادہ تھا, اسی طرح کھجور تھی, جن چیزوں کا ذکر آیا ہے, کھجور ہے, یہ اولیو آئل ہے, زیتون کا تیل ہے, یہ چیزیں جو ہیں. جی خوراکوں اور تدابیر کی بات تو بہت زیادہ ہم نے کی ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ نقطہ جس کو قرآن نے بار بار اٹھایا ہے کہ ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے, پھر جب لوگوں نے ان کا انکار کیا اور نافرمان ہو گئے تو ہم نے ان کو پھر سختیوں سے اور ہم نے ان کو مختلف طرح کے مراحل سے ان کو ہم نے گرفت میں لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں ہماری بارگاہ میں. تو اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہر بیماری میں یہ ایک بنیادی روحانی قاعدہ ہے. بہت اچھا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ڈاکٹر سید مرتضیٰ فیصل صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام, کتاب الشفا سے جی وبائی امراض کی حفاظت کا یہ نسخہ ہے. جس علاقے میں وبائی امراض پھیل جائیں تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ 100 بار سورہ القاریہ کی تلاوت کریں اور حسب ذیل وظیفہ کثرت سے پڑھیں. یہ وظیفہ کسی صاف کاغذ پر لکھ کر مکانات کی دیواروں پر چسپاں کریں, انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی وبا سے محفوظ رہیں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم.